بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں سید شاہد عباس نقوی بخاری، ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے ایک چینل بنایا ہے جس کا نام السادات دواخانہ ہے۔ تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور وہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور اپنی بیماری کے متعلق ویڈیو دیکھ کر وہ آسان سے علاج میں نے بتائے ہیں جو وہ آپ علاج کریں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ تو دوستو، میں نے آپ کے لیے روحانی بیماریوں کے لیے، آپ کی تکلیفوں کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے اور کاروبار کی بندش کے لیے، یا بچوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں اس کے بات کے لیے یہ روحانی چینل بنایا ہے تاکہ آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں فیض حاصل ہو سکیں۔ تو بیٹا، سادات کا تو مقصد ہی یہی تھا، اہل بیت کا، رسول کے خاندان کا دنیا میں آنے کا، کہ رسول کی امت سے تنگیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ان کی دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جتنے بھی وہ کوئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے بوسیلہ محمد و اہل بیت محمد مصطفیٰ بیٹ۔ تو دوستو، میں آج کو جو آپ کے لیے اس اللہ تعالیٰ کا اسم باری لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے یا رحمان۔ یہی وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس دنیا میں ہر ایک کو، انسان کو رزق دے رہا ہے، بارشیں دے رہا ہے، رحمتیں دے رہا ہے۔ جو کوئی اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو کوئی اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق بے حساب دے رہا ہے۔ اور اس نے یہ تخصیص نہیں کی کہ جو مجھے مانتا ہے صرف اس کو دوں۔ تو یہی اس کی رحمان کی صفت ہے کہ جو اس کو نہیں بھی مانتا، ہندو، یہ یہودیت یا عیسائی وغیرہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو مانتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں دہریے وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ساری کائنات خود بخود ہی وجود میں آئی ہے، خود ہی تخلیق میں آئی ہے۔ تو انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی انسان خود نہیں بنا سکتا، نہ خود بن سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل نہ ہو۔ تو ساری دنیا، ساری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ نے اپنی قدرت سے ہی بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی رحمتیں دے رہا ہے، ان کے پاس بھی بارشیں اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ جو کوئی اس کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی رزق بھی دے رہا ہے، ان کی اولادیں بھی دے رہا ہے، ان کے کاروبار میں بھی ترقیاں دے رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے اس نام کی مداوت کرے گا، جو کوئی چاہتا ہو کہ اپنے آپ کو یہ دین کی وجہ سے دین سے غافل ہو گیا اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے کہ وہ دین کی طرف راغب نہ ہو رہا ہو، صرف دنیا میں ہی پھنس کے رہ گیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام میں رحمان کے 298 عدد ہیں، جو رے کے 200، ہے کا 8، جو میم کے 40، وہ کھڑی زبر ہے میم کے اوپر، اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور نون کے 50 یہ عدد شامل کیے جائیں گے تو یہ ٹوٹل یا رحمانوں کے 298 عدد بنتے ہیں۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 298 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تنگی اور یہ جو دنیاوی جو اس کی غفلت ہے، سستی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں پڑھ کر دین کے کاموں کو بھول گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا یا اللہ کے کاموں سے دور ہو گیا ہے، دین سے دور ہو گیا ہے، تو وہ باقاعدگی کرے نماز کی اور یہ اس میں باری تعالیٰ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی یہ سستی اور غفلت دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہوگا، اور خود بخود ہی وہ انشاءاللہ دینی اور دنیاوی دونوں کاموں میں چلنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو تو پہلے 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 40 مرتبہ ایک ہی سانس میں آپ نے یا رحمان پڑھ کر معاف کیجیے گا، تو پھر 40 مرتبہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارے، پھر 5 مرتبہ
درود پاک پڑھ کر پھونک مار دے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ مرگی کا دورہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، جو مریض بے ہوش پڑا ہوگا وہ انشاءاللہ اسم اعظم یا رحمانوں کی وجہ سے فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ تو جو کوئی چاہتا ہو کہ جس کے کسی کے رزق میں، کاروبار میں بندش ہو، تو اسم اعظم یا رحمانوں کی مداومت کرے، 2500 مرتبہ روزانہ بعد نذر نماز فجر پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں وسعت عطا فرمائیں گے، اس کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو غیب سے رزق ملے گا۔ تو اگر کوئی بچہ پڑھائی سے بھاگتا ہو، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، یا پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہو، تو یہ اسم اعظم 298 مرتبہ پڑھ کر، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، پانی پر دم کر کے اگر بچے کو پانی پلا دیا جائے تو انشاءاللہ بچے کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا، اور وہ جو پڑھے گا وہ یاد بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر بچے روتے ہوں تو یہی پانی یہ بچوں کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے جو بچے روتے ہوں اور ان کو رونے کی وجہ کا سبب بھی پتہ چل رہا ہو، اور ماں باپ ساری رات پریشان ہو رہے ہوں اور ساری رات کھڑے ہو کر بچے کو اٹھا رہے ہوں کہ بچے کو چوپ نہیں آ رہی، بچہ پریشان کر رہا ہے، ساری فیملی اس کی وجہ سے جاگ رہی ہے، سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو یہ اس پانی کی پلانے سے اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ جو بچہ ہے وہ پرسکون ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بچہ بھی سکون سے سوئے گا، اور اس کے ماں باپ بھی انشاءاللہ سکون سے سوئیں گے۔ اگر بعض بچیوں کا کوئی مسئلہ رشتے کی بندش ہو تو اس اسم اعظم یا رحمانوں کا نقش بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے، اور اسم اعظم 2500 مرتبہ روزانہ بعد از نماز فجر پڑھ کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر بچیوں کا انشاءاللہ بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، غیب سے مدد ہوگی، اور انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے 40 دن کے اندر اندر بچی کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو، تو کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ان سب کے لیے جو میں نے آپ کو عملیات بتائے ہیں، ان عملیات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے تاکہ اس کی زبان پاکیزہ ہو، کسی کی غیبت نہ کرے اور حلال رزق کھائے، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کوئی حرام کا ایک لقمہ سے بھی بچائے، اور جو پرہیز جلالی اور جمالی ہوتے ہیں وہ بھی اگر کیا جائے تو اس سے فوری زیادہ اثر رزلٹ ملتے ہیں۔ کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا ہوتا، کسی قسم کا وہ انڈا وغیرہ بھی نہیں کھانا ہوتا، جو بھی اس چیزیں ہوتے ہیں ان کے لیے پرہیز استعمال ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پرہیز سے زیادہ فوری اثر اور فوری رزلٹ ملتے ہیں۔ اگر پرہیز نہ کیا جائے تو پھر بھی رزلٹ ملے گا، لیکن سلو اور دیر سے ملے گا۔ تو جو کوئی اپنے آپ کو با پرہیز پڑھائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی زبان میں جلد ہی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اور فوراً اسم اعظم یا رحمانوں کے موکلات بھی اس انسان کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ جو بھی انسان خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش کو اس موکلات اسم اعظم کی مدد سے موکلات اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے۔ تو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو 2500 مرتبہ آپ بعد از نماز عشاء جمعرات کی رات کو، جمعرات کا دن ہو، جمعہ کی رات ہو، 2 رات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور انشاءاللہ مالک کرم کر دے، اس اسم اعظم کے صدقے میں مالک اس میں آپ کی کامیابی ہوگی، جو بھی آپ کو پریشانی ہوگی۔ لیکن یہ مقصد ایک ہی رکھنا چاہیے، ایک پڑھائی کے لیے ایک مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ یعنی کہ آپ 5-7 مقصد ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی میرا کام ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو پھر آپ پڑھائی کرتے رہیں تو 2500 مرتبہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک کام کے لیے، ایک مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر کامیابی ہوگی، کم از کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، کیونکہ وہ غوث پاک بھی فرماتے ہیں 7 14 یا 21 40 جے انہاں دے وچ بلا نہ ٹالی، مینوں نہ آکھی غوث الاعظم اے محبوب الہی دا۔ دوستو کم از کم 7 دن میں اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، یہ اسم اعظم پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، بشرطے کہ جائز ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اور حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کے مطابق جائز ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ اس کی خواہش کو ضرور پورا کرے گا، چاہے خواہش کو بادشاہ بننے کی بھی کیا نہ ہو، تو انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، اور انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر مالک کرم کر دے گا، اس کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو آپ کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا
کہ اللہ تعالی ہم سب کا رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام صغیر گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو یہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔